اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ وأصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ وأصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، آج کی یہ مجلس المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی چونکہ زیر اہتمام ماہانہ درس قرآن کی صورت کے اندر منعقد ہے، اور آج کی اس نشست کا جو موضوع ہے کہ خوشگوار گھریلو زندگی، اور خوشگوار گھریلو زندگی وہی ہوتی ہے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق گھر کے اندر قائم کی جائے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ایک اسلامی گھرانہ کیسا گھرانہ ہوتا ہے، وہاں کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اور اس حوالے سے کیا تعلیمات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ استقبال رمضان کے حوالے سے بھی یہ موضوع بڑا اہم ہے کہ عموماً ہمارے گھروں کے اندر 11 ماہ کی جو کیفیت ہوتی ہے، ماہ رمضان میں وہ کیفیت بدل جاتی ہے، اور ویسے بھی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور غیر روزہ یہ دن ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے، کہ جس طرح باقی 11 مہینے ہم گزارتے ہیں، رمضان کے دنوں کا اور ان دنوں کا فرق ہونا چاہیے۔ تو ماہ رمضان کے اندر قساوت قلبی، دل کی سختی دور ہو جاتی ہے، دل نرم ہوتے ہیں، گھر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص عبادت میں مصروف ہوتا ہے، ہر شخص تسبیحات کے اندر مصروف ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے اندر مصروف ہوتے ہیں، جو باقی 11 مہینے کے اندر ہم یہ کیفیات نہیں دیکھتے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ موضوع بڑا اہم ہے کہ وہ جو رمضان کے اندر ہمارے گھر کا ماحول ہوتا ہے، وہ ماحول اگر باقی 11 مہینے بھی ہمارے گھروں میں قائم ہو جائے تو یہ ایک خوشگوار گھریلو زندگی ہوتی ہے، وہ گھرانہ ہوتا ہے جو اسلام اپنے ماننے والوں سے تقاضا کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 80 ہے، اور اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ کریم نے تمہارے لیے گھروں سے سکون کی جگہ بنائی۔ رب کریم نے اس مقام پر گھر کو بطور نعمت ذکر فرمایا کہ اللہ کریم اپنے بندوں پر جو انعام فرماتا ہے، ان انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے جس کو گھر کہا جاتا ہے۔ اب گھر چاہے ایک جھونپڑی کی صورت کے اندر ہو یا عالی شان محل کی صورت کے اندر ہو، گھر چاہے بڑا عالی شان ہو یا سادہ ماحول کے اندر اس کو بنایا گیا ہو، گھر ہو، رہنے کی جگہ ہو، سر چھپانے کی جگہ ہو، وہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہے۔ اور اس نعمت کا احساس ہم نبی علیہ السلام کے ان الفاظ سے اگر کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات جب بستر پر تشریف لاتے تو فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مووی، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا، ہماری ضرورتوں کو پورا کیا، وآوانا، اور اللہ نے ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ گھر کی صورت کے اندر، مکان کی صورت کے اندر اللہ نے ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ فَقَمْ مِمَّنْ لَا قَافِيَ لَهُ،
اور کتنے ہی ایسے ہیں کہ جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ولا موویا، نہ ان کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے یہ کلمات اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ جو اظہار تشکر ہے یہ اس بات کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے کہ مکان کا ہونا، گھر کا ہونا انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اگر اس نعمت کی قدر کو مزید ہم نے سمجھنا ہو تو ہم فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے لوگوں کو دیکھیں، بے گھر لوگوں کو دیکھیں، درباروں پر پڑے ہوئے لوگوں کو دیکھیں کہ جن کو چھت میسر نہیں ہوتی، تو پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ مکان چھوٹا ہو یا بڑا عالی شان ہو یا سادہ ہو، مکان ہوتا ہے، سر چھپانے کی جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر آ جائے تو یہ انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ پھر آپ اس کا اندازہ اس بات سے بھی کیجئے کہ مدینہ طیبہ کے اندر جو یہودیوں کے قبائل آباد تھے، بنو نضیر قبیلہ اور دوسرے جو قبائل آباد تھے، ان کو سازشوں کی وجہ سے اور اسلام دشمنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو سزا دی اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ کیا سزا دی گئی۔ رب کریم فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو بے گھر کر دیا، گھروں سے نکال دیا۔ تو بے گھر ہونا یہ آزمائش ہے، اور کفار کے لیے اسے بطور عذاب ذکر کیا گیا کہ ہم نے ان کو گھروں سے نکالا، تو یہ ان کے لیے ایک عذاب تھا کہ وہ بے گھر ہو گئے۔ تو اس سے بھی ہم اندازہ لگائیں کہ گھر کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے جو رب اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ گھر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کی تفسیر جب نبی علیہ السلام سے پوچھی، عرض کیا کہ حضور اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ہم خود تو جہنم کی آگ سے بچتے ہیں لیکن گھر والوں کو کیسے بچائیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر جب تم خود نماز پڑھتے ہو تو گھر والوں سے کہو وہ بھی نماز پڑھیں۔ جب خود تم کسی حرام کام سے بچتے ہو، ناجائز کام سے بچتے ہو، تو گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کرو۔ تو یہ قو انفسکم و اہلیکم نارا کا جو حکم قرآن نے دیا، اس کی جو بنیاد ہے وہ گھر پر ہے۔ گھر ہوگا، گھر کے افراد ہوں گے، ان افراد کے اوپر جو سرپرست ہوگا وہ اس کیفیت کو قائم کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے گا اور گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ دوسرا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو جس چیز کا ذمہ دار بنایا جائے، نگران بنایا جائے، قیامت کے دن اس سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جو اس کے ماتحت تھے، جو اس کی رعیت تھی، جو اس کی زیر نگرانی تھے، ان کے بارے میں اس بندے سے پوچھا جائے گا۔ تو فرمایا تم میں سے ہر شخص سے اس کے گھر کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ جو گھر کا سرپرست تھا اس نے اپنے گھر کا نظام کیسے چلایا، اور گھر والوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو اس کے اندر بھی جو بنیاد ہے، فرمایا وہ گھر ہے، گھر کے اندر افراد ہوں گے تو پھر ان افراد کی وہ نگرانی کرے گا اور اس حوالے سے وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں جواب دے گا۔ تیسرا فرمایا جو گھر ہوتا ہے یہ ایمان کے لیے، مال کے لیے، جان کے لیے حفاظت کا ضامن بھی ہوتا ہے، ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی فرمایا، سلامت الرجل فی الفتنہ ان یلزم بیتہ، اگر فتنوں کا دور آ جائے اور انسان چاہتا ہے کہ میں فتنوں سے محفوظ ہو جاؤں۔ آج دیکھیے کہ معاشی حوالے سے فتنہ، معاشرتی حوالے سے فتنہ، بدعقیدگی کا فتنہ، لادینیت کا فتنہ، الحاد کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ اور بے دینی کا فتنہ، یعنی کتنے فتنے ہمارے سامنے سر اٹھا کر کھڑے ہیں اور پر تولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنوں سے بچنے کا ایک نسخہ یہ ہے، سلامت الرجل فی الفتنہ، آدمی اگر فتنوں سے سلامتی چاہتا ہے، ان یلزم بیتہ، وہ اپنے گھر کو لازم پکڑ لے، گھر سے باہر نہ نکلے، وہ فتنوں سے بچ جائے گا اور فتنوں اور آزمائشوں کے اندر مبتلا ہونے سے بچے گا۔ گھر کو لازم پکڑ لے۔ تو گھر اس حوالے سے بھی بڑی نعمت ہے کہ انسان اپنے ایمان کی، جان کی، مال کی حفاظت کے لیے گھر کو اگر لازم اختیار کر لے تو فتنوں سے بچ جائے گا۔ دوسرے مقام پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، املک علیک لسانک
وَلْيَسَا کا بَيْتُ کا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِیَتِکَ، جب فتنے آ جائیں تو 3 کام لازمی کرنا۔ آج فتنے ہیں یا نہیں؟ کل 14 فروری ہے، ابھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جب میں آیا تو روڈ پر وہ بیچ رہے ہیں کھلونے بھی اور غبارے بھی مختلف قسم کے اور پھول بھی۔ تو یہ کیسا ایک فتنہ ہے کہ خود قوم کے نوجوانوں کو بے حیائی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ریاست کی سرپرستی کے اندر 3-4 دن ایک بے حیائی کا بازار سرگرم رہا۔ پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا کیفیت تھی، لیکن میں تو چونکہ رہتا ہی اندرون شہر کے اندر ہوں، تو کس طرح گانے باجے موسیقی چھتوں سے آواز بلند ہوتی رہی، اور کس طرح اربوں روپیہ اسراف فضول خرچی کے لیے خرچ کیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب فتنوں کا زمانہ آئے تو ایک کام یہ کرنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، یعنی ان فتنوں کے اندر تم نے مبتلا نہیں ہونا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ دوسرا فرمایا تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہے، گھر سے باہر نہ نکلنا، فتنوں سے بچ جاؤ گے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو، زیادہ وقت اپنے گھر کے اندر گزارو۔ اور تیسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِیَتِکَ، اپنی گناہوں پر خطاؤں پر آنسو بہاتے رہنا، تمہیں اللہ کریم فتنوں سے محفوظ فرما لے گا۔ اب یہاں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے بندہ اپنے گھر کو لازم پکڑ لے۔ گھر ایک نعمت کی صورت کے اندر جو اس کے ایمان کی محافظ، مال کی محافظ، جان کی محافظ، لیکن اگر گھر کے اندر کا ماحول ہی اسلام کے مطابق نہ ہو تو یہ تو گھر کے اندر فتنہ موجود ہے۔ تو باہر کے فتنوں سے بچ کر گھر کے اندر کے جو فتنے ہیں ان سے کس طرح بچے گا؟ اسی بات کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ وہ اپنے گھر کے اندر خواہشوں کے اندر، شہوتوں کے اندر اور تکبر کے اندر، غرور میں، اللہ کی یاد سے غفلت کے ساتھ، بے دینی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ مبتلا تھا، تو اس کو اللہ کریم نے سزا دی، اور اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ کریم نے اسے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہ اس شخص کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو اپنے گھر کے اندر خوشی، تکبر، غرور میں رہا، اور گھر کے اندر جہاں اس کی حکومت تھی، جہاں وہ سربراہ تھا، اور جہاں وہ باقی افراد خانہ اس کی رعیت تھی، اس کی اولاد، اس کے بہن بھائی، اور ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جانا تھا، وہاں بھی اسلام نافذ نہ کر سکا، گھر کے اندر بھی شریعت کا مزاج پیدا نہ کر سکا، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ کریم کل قیامت کے دن اس بندے کو عذاب میں پکڑے گا جو اپنے گھر کے اندر بھی یہ نظام قائم نہیں کر سکا۔ پھر گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں رہنمائی دی۔ اور سورہ یونس کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف یہ وحی فرمائی، یعنی ہارون علیہ السلام، ان دونوں کی طرف یہ وحی فرمائی، کیا ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا، کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ۔ یہ حکم رب کریم نے کیوں دیا کہ فرعون کا دور تھا، فتنے جب پھیلنے لگے، اور باہر یہ تھا کہ لادینیت تھی، اور فرعون چونکہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، سرکشی میں مبتلا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اپنی قوم سے کہیں کہ وہ اپنے مکانات تعمیر کریں، جہاں وہ عبادت کر سکیں، جہاں وہ شریعت موسوی کے مطابق، جو موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، جو ان کی شریعت ہے، اس کے مطابق گھر کے اندر نظام قائم کر سکے۔ اور اس گھر کی ایک خاصیت قرآن نے خود بیان کی کہ وہ گھر کیسا ہونا چاہیے، فرمایا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ وہ جو گھر تم نے بنانے ہیں اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز کو قائم رکھو۔ یعنی رب خود چاہتا ہے کہ جو گھر رب کو پسند ہے ان گھروں کا تعلق عبودیت کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ، اس کے ذکر کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ۔ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ جن مکانات کا مطالبہ بنی اسرائیل سے کیا گیا، فرمایا کہ وہ مکانات ایسے ہونے چاہیے کہ جہاں تم نماز کی جگہ بناؤ اور وہاں تم نماز قائم کرو، تو یہ گھر رب چاہتا ہے کہ تم قائم کرو۔ اب جب وہ ظلم عروج پر پہنچا اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے وہ گھر بنائے، گھر بن گئے، وہاں وہ نظام قائم ہوا جو رب چاہتا تھا، تو فرمایا
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنین کو خوشخبری دیں کس بات کی کہ رب ایسے گھر چاہتا تھا جہاں اس کی عبادت کی جائے، جہاں اس کی بندگی کی جائے، اور جہاں اس کے محبوب کی اور اس کے نبیوں کی اطاعت کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت مطہرہ جس ماحول کا مطالبہ کرتی ہے وہ ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ وہ ماحول جو رب کو پسند ہے، اور رب جس ماحول کی بات کرتا ہے۔ اب ذرا موضوع کو دوسری طرف لاتے ہیں اور آپ توجہ فرمائیں گے اس بات کی طرف کہ گھر جب ہم بناتے ہیں تو اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ اتقوا الحجر الحرام فی البنیان، گھر کی بنیاد کے اندر حرام اینٹ لگانے سے بچو۔ توجہ فرما رہے ہیں، گھر بنایا، اس کی بنیاد رکھی، اور یہ نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی اتقوا الحجر الحرام فی البنیان فإنہ اساس الحرام، گھر کی بنیادوں کے اندر ایک اینٹ بھی حرام پیسے کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو گویا تم نے گھر کی بنیاد ہی حرام پر رکھی ہے۔ تو جب تم نے گھر کی بنیاد پر حرام پر رکھی تو فرمایا کہ پھر اس کے اندر تو غفلت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی کہ جس مکان کی بنیاد ہی حرام پر رکھی گئی تو اس مکان کے اندر نہ برکت ہوگی اور نہ وہاں فضل اور کرم کا تصور ہوگا، بلکہ وہاں نحوست ہوگی۔ اب اس کو آپ ایک اور پہلو سے سمجھیں کہ آخرت کے اندر ابدی گھر